باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے درس قرآن کے لیے حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات پڑھیں محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کی محنتوں کو اور ہم سب کی عبادتوں کو خداوند عالم قبول فرمائے۔ ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا ہے آپ سب کی خدمت میں۔ شہادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور آپ کے اور اپنی طرف سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت حبیب اللہ، السلام علیک یا ایتها الشہیدۃ المظلومہ، السلام علیک یا ایتها الصدیقہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس کو شروع کرتے ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے اس مبارک سے ہی مدد چاہتے ہوئے آج کے درس کا آغاز ہم لوگ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایام فاطمی ہے، امید ہے کہ آپ تمام حضرات عزاداری جناب فاطمہ زہرا میں مشغول ہوں گے، اور یہ بھی ایک عزاداری کہ ہم جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے نام کو وسیلہ بنائیں اور ان کے نام کو ورد زبان رکھتے رہیں، تاکہ جو ہے ہم فیوز و برکات سے اور فوائد کو حاصل کرتے رہیں انشاءاللہ۔ ابھی تک کی بحث آپ کے سامنے ہم نے مسلسل بیان کیا اور مختصر طریقے سے، اور امید یہی ہے کہ آپ حضرات نے جو ہے اس کو پریکٹس بھی کیا ہوگا، اور جو ہمارے بچے ہیں جوان ہیں اس کو انشاءاللہ ریہرسل بھی کریں گے، اس کی پریکٹس بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے اتنا ہی زیادہ ہماری جو تلاوت میں بہتری دن بدن آتی چلی جائے گی۔ اور پہلے ہم نے درس میں بار بار کہا ہے کہ یہ درس جو ہمارا ہے یہ بہت ہائی لیول کلاس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو ابتدائی طور پر جو بچے ہمارے ہیں، یا جو وہ جوان یا بزرگ حضرات جو پہلی مرتبہ جو ہے قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے مخارج کو، اس کے صفات کو جاننا چاہتے ہیں، تاکہ قرات کو ہم صحیح کر سکیں، کم از کم قرآن کی حد تک، کم از کم نماز کی حد تک ہماری قرات صحیح ہو سکے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ اس حد تک ہم مختصر انداز میں چھوٹی چھوٹی کلپس کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے درس 20-25 منٹ کے درس کے ذریعے سے اس کو آپ کے سامنے بیان کریں، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو بھی آپ نے عمل کیا تو ہماری قرات بالکل بہتر ہو جائے گی اور نماز ہماری بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج کا ہم درس آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے اس سے کہ قرآن کے صفات جو ہے کے بارے میں، قرات میں جو اس کی جو صفات پائی جاتی ہیں، بہت سی صفتیں پائی جاتی ہیں، ان صفتوں میں جو ہے سب سے پہلی جو ہے ایک صفت ہوتی ہے، کیا ہے؟ صفات قرآن جو ہے ہم بات کریں گے، صفات قراءت۔ اب ان صفات، صفت کیا ہوتا ہے، مطلب اس کی خصوصیت کیا ہے، مطلب جو ہے مثلا جو کوئی ورڈ ہے تو اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ مثلا جو ہے ایک صفت ہے انسان کی جو ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے کریم ہے، یعنی وہ جو اس کے اندر جو کرامت جو ہے، کریم ہونا ایک صفت پائی جاتی ہے۔ ایک انسان کے اندر صفت کیا ہے، وہ خود انسان، اور اس انسان کے اندر صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، صفت یہ اس کی صفت ہوگی، لوگوں کی ہیلپ کرنا۔ تو ایسے ہی جو قرآن کے حروف ہے نا، الف با تا سا، تو یہ ہر حروف کی اپنی اپنی ایک صفت ہے۔ ان کی صفات کیا ہے، اس کے اندر جو ہے الگ سے ایکٹیویٹیز کیا ہے، الگ سے اس کی جو ہے چیز اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے، تو وہ چیز ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی صفت کیا ہے، وہ ہمیں صفت کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی صفت جو یعنی ان حروف میں ہم تلاش کریں گے جو ہمارے
28 حروف ہیں ہمارے قرآن یعنی حروف تہجی کے قرآن کے الفابیٹس جو ہیں، ان میں جو ہم سب سے پہلی صفت کی طرف آج ہم لوگ گفتگو کریں گے وہ ہے حروف استعلا۔ حروف کی صفت کیا ہے اس کے بارے میں ہم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت جو حروف استعلا کے بارے میں ہم لوگ آج جو ہے گفتگو کریں گے۔ حروف استعلا، استعلا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے معنی کو بیان کریں گے، کون سے حروف میں استعلا ہوتا ہے اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ، بات تاکہ ہماری جو ہے آسان ہو جائے۔ استعلا، اوکے، حروف استعلا کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کریں۔ استعلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استعلا، استعلا جو ہے بنا ہے علی سے، علی بنا اعلیٰ سے اور اعلیٰ بنا علی سے۔ تو علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند، علی معنی جو ہے بلند، اعلیٰ اور زیادہ بلند، اونچائی پر رہنے والا۔ جو استعلا کیا ہے؟ استعلا جو ایک صفت کا نام ہے، صفت کا نام ہے، مطلب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ صفت کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اوپر کی طرف اٹھنا، یعنی استعلا کا معنی کیا ہو گیا تب؟ اس کا معنی یہ ہوا وہ حروف کے اوپر کی طرف اٹھنا، یعنی اس کا معنی کیا ہو گیا؟ اوپر کی طرف اٹھنا، ٹھیک ہے، اوپر کی طرف اٹھنا، اس کو کہتے ہیں استعلا، اوپر کی طرف جانا کسی چیز کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعلا، یعنی اوپر کی طرف جانا، اس کو کہا جاتا ہے استعلا۔ یعنی ہم جو سیڑھی سے نیچے سے اوپر کی طرف اٹھ کے جائیں تو یہ ہم کو جو کون سی صفت کہی جائے گی؟ استعلا، یعنی اوپر کی طرف جانا۔ مثلا جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، 1 بائی 2 2 3 اوپر، یہ ایسے اس طرح سے اوپر کی طرف بڑھتے جائیں گے ہم نیچے سے، تو اس کو کہا جاتا ہے استعلا، یعنی اوپر کی طرف اٹھ کے کسی چیز کا جانا۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ اب یہ وہ حروف کہ جو ادا کرتے وقت، جن کو جب ہم ادا کرتے ہیں، یعنی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، پروناؤنس کرتے ہیں، اس کو ادائیگی کرتے ہیں، تو وہ حروف ہمارے جو ہے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں۔ تو وہ حروف کون سے ہیں؟ 28 حروف ہیں ہمارے پورے ٹوٹل، ان 28 میں سے کچھ حروف ہیں کہ جو اوپر کی طرف اٹھتے ہیں۔ اب جو اوپر کی طرف اٹھا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو ہماری زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر تالو کی طرف جاتی ہے۔ اوپر کی طرف اٹھنا مطلب یہ زبان جو ہماری جو جڑ ہے وہ اوپر کی تالو کی طرف جاتی ہے، یعنی تالو سے چپکنے کی کوشش کرتی ہے اوپر کی طرف۔ کچھ حروف ہوتے ہیں کہ جو زبان ہماری بائیں کی طرف نکلتی ہیں۔ یہ جو حروف ہے کہ اس میں کیا ہوگا کہ اس میں جو زبان جو ہے اوپر کی طرف جو ہے، یعنی زبان کی جو جڑ ہوتی ہے وہ اوپر تالو کی طرف جو جاتی ہے۔ اس میں جو کون کون سے حروف ہیں یہ بات آج ہم لوگ کو کرنا ہے، تاکہ یہ بات ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں کہ وہ کون کون سے حروف۔ اب یہاں پہ ہم آپ کے سامنے کچھ حروف کو لکھتے ہیں تو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حروف استعلا کون کون سے ہیں۔ حروف وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہاں ابھی ایک ایک کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ صاد، ضاد، اس کے بعد طا، ظا، اس کے بعد جو غین اور اس کے بعد ہے قاف۔ یہ حروف کون سے ہیں؟ حروف استعلا۔ ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف استعلا۔ کتنے ہو گئے؟ کاؤنٹ کرتے ہیں ہم لوگ۔ خا 1، صاد 2، ضاد 3، طا 4، ظا 5، غین 6 اور قاف 7۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ 7 حروف کو ہم کو کس سے الگ کرنا ہے؟ مائنس کرنا ہے۔ کس میں مائنس کرنا ہے ہم کو؟ یہ 28 میں ہم کو مائنس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 28 حروف جو ہمارے پورے الفابیٹس ہیں ان میں سے صرف اور صرف استعلا والی صفت کس میں پائی جائے گی؟ یہ 7 حروف میں۔ یہ صرف 7 حروف ہیں، یعنی ہم نے یہ 7 کو مائنس کر دیا 28 میں سے تو کتنے بچے ہمارے؟ 21 کو ہم جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی جو استعلا ہوگا کس میں ہوگا؟ صرف یہ 7 حروف ہوں گے۔ اب اگر کوئی آپ سے رات میں اٹھا کر پوچھ لے کہ حروف استعلا کتنے ہیں تو ہم کو یاد ہونا چاہیے 7۔ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد،
ضاد، تو، ظا اور غین اور قاف. ایک دم سمپل. خا جو ہے پہلے والی لائن کا ہے، ٹھیک. سواد اور ضاد ساتھ میں دونوں، تو اور ظا دونوں ساتھ میں، اس کے بعد عین نہیں، غین اور قاف. یہ جو ہے 7 حروف. اس کو ہم کو یاد رکھنا. ہم نے پہلے کیا بتایا تعریف میں اور معنی میں؟ کیا بتایا؟ حروف استعلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر کی طرف اس کی آواز کو اٹھنا. یعنی مطلب کیا ہو گیا؟ دوسری اس کے اندر یعنی اوپر کی طرف اٹھ کے آواز ہماری نکل رہی ہے. ہم نے شروع میں بہت سے حروف میں بتایا تھا نا کہ اس کی آواز جو ایسے نکلتی ہے، مثلا تو، تا اور تو. تا میں یہ جو نقطے والا تا ہے، یہ تا ہے جو نقطے والا، اور یہ تو، یہ دونوں میں فرق کیا تھا؟ یہ تو ہم نے بتایا تھا آپ کو. یہ تا میں استعلا نہیں پایا جاتا ہے بلکہ ترقیق، پتلی آواز تا. لیکن یہ والے تو میں کیا تھا؟ اوپر ہوئی اٹھتی ہوئی آواز. ایک اور بات تھی اس میں، اور کیا تھی؟ اوپر اٹھ رہی آواز اس کی، اور کیا ہے اس کی آواز کے میں کیا ہے؟ موٹا پن پایا جاتا ہے. شاباش. یعنی اس کی آواز موٹی ہے. تو یہ تھا تا، یہ ہے تو. بالکل اسی طریقے سے اب اس کی آواز جتنے بھی ہیں اس کو ہم لوگ پڑھیں گے. خو، خو، سو، زو، صابر. صابر نہیں، صابر ہم نے پڑھا تو سین ہوگی. اسی کو موٹا کر کے اوپر کی طرف اٹھایا ہم نے تو سواد ہو گیا، تو ہو جائے گا صابر. یا مثلا جو ذوحق، یا مثلا طاہر. ظالم اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے آواز، ظالم اوپر بھی اٹھ رہی ہے اور موٹی بھی آواز ہے، پتلی آواز نہیں ہے. دو چیزیں ہیں، اوپر کی طرف آواز نکل اٹھ رہی ہے اور اس کی آواز جو موٹی بھی ہے. صفت کیا اس کے اندر پائی جاتی ہے؟ موٹی آواز ہے. یہ دو چیز ہوگی، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے حروف استعلا میں. یہ حروف استعلا میں تو اوپر، تو باہر نہیں، اوپر نہیں اٹھتی تو ہم کیسے بولتے؟ تا، ہے نا. یا مثلا جو ہے زو، اگر ہم جو اوپر کی طرف ایک مرتبہ اٹھا رہے زو، لیکن اگر ایک مرتبہ بولے زا تو یہ ہو گیا زا. یہ باہر بھی نکل، پتلی بھی آواز ہے، باہر بھی نکل رہی ہے، موٹا پن بھی نہیں ہے، باریک آواز. لیکن زا جب ہم موٹی آواز نکالیں گے اور اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو وہ تو اور زا ہو جائے گا. ظالم، ظالم، ظالم. اوکے، یہ ہوگی دوسری چیز. اس کے بعد غافر، غافل، غافل، غافر نہیں بلکہ اوپر اٹھتی ہوئی آواز. قادر، قادر، قابر، اوپر کی طرف آواز اٹھتی. تو ان حروف کو ہم حروف استعلا کہتے ہیں. اب اس کی ایک ایک مثال ہم جو ہے لکھیں اور اس کے اوپر ہم لوگ پریکٹس کریں. مثلا جو ہے اس کی پہلی مثال خا کی مثال ہم لکھیں. خا کی مثال جیسے خادم. ایک مثال اور خاور، خادم، خادم نہیں خادم. حروف استعلا یہ یاد رکھنا ہم کو. مثلا خاور، خاور نہیں خاور، خادم. صاد کی مثال، صاد کی مثال جیسے صابر، صابر. ضاد کی مثال جیسے ضاحک، ضاحک. تو کی مثال کیا ہوگی؟ تو کی مثال جیسے طاہر. ذو کی مثال کیا ہوگی؟ ظالم. یا مثلا ظاہر. اوکے. غین کی مثال کیا ہوگی؟ غین کی مثال یہاں پہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں. غین کی مثال ہوگی جیسے غا، کیا بتایا تھا ابھی ہم نے؟ غافر. شاباش. غافر، غافر نہیں غافر. اور ایک مثال اور بتایا تھا کیا؟ غالب، 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 غالب. کاف کی مثال کیا ہے؟ کاف کی مثال ہم یہیں پہ لکھ دیں قادر اور قادر، قابل. یہ مثال اس کی کاف کی ہوگی. تو دو چیزیں ہم کو سمجھنا ہے.
ایک موٹی موٹی آواز میں دو چیز آپ کو ہم کو سمجھا دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کہاں سے شروع کیا؟ صفات کے. حروف کے صفات کون کون سے ہیں؟ اس میں سے سب سے صفات، صفت کی جمع. پہلی صفت کیا ہے؟ سب سے پہلی صفت ہے حروف استعلاء، استعلاء والی، وہ حروف جس میں استعلاء پایا جاتا ہے. استعلاء کے معنی ہم نے کیا بیان کیے؟ استعلاء کے معنی ہم نے بیان کیا کہ اوپر کی طرف اٹھنا، کسی بھی چیز کا اوپر کی طرف اٹھنا، ان کو حروف استعلاء کہا جاتا ہے. اس میں صفت کیا ہے؟ تو جو دوسرا، جو پہلا معنی جو اوپر کی طرف اٹھنا، اور دوسرا معنی مگر اس کے اندر صفت کیا پائی جاتی ہے؟ موٹا پن. یعنی جو وہ حروف کو ادا کر دیتے ہیں اس کی آواز موٹی ہوتی ہے. تو سو وہ یہ. تو اب جو میں اس کے بعد جو ہے ایک دوسری چیز ہم آپ کو بیان کرتے ہیں تاکہ اور بات آسان ہو جائے کہ انشاءاللہ جو ہے یہ جو ہے حروف استعلاء کے بارے میں ہم نے یا پھر یہ اصل جو ہے استعلاء جو ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حروف استعلاء جو اوپر کی طرف اٹھتی ہے آواز جو نکلتی ہے، اور اس کی آواز جو کیا ہوتی ہے جب نکالتے ہیں تو اس کی آواز جو موٹی ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلا ایک ہوتی ہے موٹی آواز اور ایک آواز ہوتی ہے پتلی. ٹھیک ہے. اسی کو عربی میں جو ہے کیا نام ہے؟ دوسرا نام ہے اس کو تفخیم کہتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترقیق کہتے ہیں. بس یہ سمپل، اس کو یاد رکھیں. ہم ترقیق اور تفخیم نہ بھی یاد رکھیں اگر ہمارے بچے، کم سے کم اتنا یاد رکھیں کچھ حروف رہتے ہیں جس کی آواز موٹی ہوتی ہے، کچھ حروف ہوتے ہیں جس کی آواز ترقی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے ہم کو جو ہے آواز، یہ چیز کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے. باقی چیزیں انشاءاللہ دوسرے درس میں آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے. اور آج جو ہے کچھ آیتوں کی ہم لوگ تلاوت کر لیتے تاکہ آج کا درس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے. صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو ٹھیک ہے، تو پھر تلاوت قرآن کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اور آج ہم لوگ جو ہے سورہ نبا کی آیت نمبر 17 سے پڑھیں گے، کیونکہ آیت نمبر 17 تک ہم لوگ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 17 سے اسٹارٹ کریں گے. اوکے، تو شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا. للطاغين مآبا. للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. لابسين فيها أحقابا. لابثين فيها أحقابا. لابسين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا
حميما وغساقا إلا حميما وغساقا غساقا قا یعنی یہ کون سے حرف میں سے تھا؟ حروف استعلا میں سے تھا نا، قاف، اس کی آواز اوپر اٹھ کے نکلے گی اور موٹی آواز ہے قا. قا با یا مثلا غساقا. اوکے. جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفادا إن للمتقين مفازا صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بہت بہت شکریہ آپ سب کو. اللہ سلامت رکھتے، اپنے زمان میں رکھیں انشاءاللہ. اگلے درس تک کے لیے آپ سب سے خدا حافظ.